بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق، پہلا حصہ، تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں واحد کہتے ہیں، واحد، ٹھیک ہے۔ مفرد بھی کہتے ہیں، مفرد ایک، واحد ایک۔ دو کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں، تثنیہ، اور دو سے زیادہ کو عربی کے اندر جمع کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ، تین، چار، پانچ، جتنی بھی ہو وہ جمع ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایک لفظ ہے، مفرد ہے، واحد ہے، ایک ہے، تو اس ایک لفظ سے آپ نے تثنیہ یعنی دو کا معنی اور جمع کا لفظ یعنی دو سے زیادہ کا لفظ کیسے بنانا ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے، قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کسی بھی لفظ سے آپ تثنیہ بآسانی بنا سکتے ہیں، جمع بآسانی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے تثنیہ یعنی دو بنانے کا طریقہ۔ تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں آخر میں الف اور نون کا اضافہ کریں گے۔ بالکل آسان، مفرد واحد لفظ کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کریں تو خود بخود تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے مسلمن، ایک مسلمان مرد، مسلمن کا معنی کیا ہے؟ ایک مسلمان مرد، تو آخر میں الف اور نون ملاؤ تو کیا بن جائے گا؟ مسلمانی، مسلمانی، دو مسلمان مرد۔ مؤمن، آخر میں الف نون ملاؤ تو مؤمنانی۔ کافرن، کافرن کے آخر میں الف نون ملاؤ تو کافرانی، ٹھیک ہے۔ اور مشرکن، مشرکن، ایک مشرک مرد، آخر میں الف اور نون ملاؤ مشرکانی، دو مشرک مرد، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر صالحن، صالحانی، قانتن، قانتانی، تو مفرد لفظ کے آخر میں الف اور نون کے اضافے کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ جمع کیسے بنائیں گے؟ جمع بنانے کا طریقہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آخر میں واو اور نون یا اور نون کا اضافہ کرے۔ تثنیہ کے اندر ہم نے الف اور نون کا اضافہ، جبکہ جمع بنانے کے اندر آخر میں مفرد کے آخر میں واو اور نون یا، اس کے علاوہ یا اور نون، واو نون یا نون کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون، آخر میں واو نون ملاؤ تو مسلمون، ایک مسلمان مرد، مسلمون سب مسلمان مرد، اور یا اور نون ملائے جیسے مسلمین۔ مؤمنون تو مؤمنون یا مؤمنین۔ کافرون تو کافرون یا کافرین، ٹھیک ہے۔ صالحون، صالحون یا صالحین، ٹھیک ہے۔ تو مفرد اور تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ واحد تثنیہ اور جمع ضمائر منفصلہ کے ساتھ۔ ضمائر منفصلہ جو کہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، 8 مذکر کے ہیں، 8 مؤنث کے ہیں، تو آج کے سبق میں تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ آپ کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ ضمائر منفصلہ کبھی کبھی جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ضمائر منفصلہ مذکر کے 8 ہیں، مؤنث کے 8 ہیں، کبھی کبھی یہ جملے میں استعمال ہوں گے، تو جب آپ اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا بھی وہی اشارہ ہوگا، وہی ترجمہ ہوگا، لیکن چونکہ اس میں مفرد بھی آ سکتا ہے، تثنیہ بھی آ سکتا ہے، جمع بھی آ سکتا ہے، اس لیے آپ کو تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمن، میں آپ کو کہوں کہ مسلمن ضمائر منفصلہ کے ساتھ پڑھیے تو آپ ہوا کے ساتھ پڑھیں گے ہوا مسلمن، تثنیہ کے ساتھ پڑھیں گے ہما مسلمانی، جمع کے ساتھ پڑھیں گے ہم مسلمون، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ دو مسلمان مرد ہے، وہ سب مسلمان مرد ہے، یا وہ ایک مرد مسلمان ہے، وہ دو مرد مسلمان ہے، وہ سب مرد مسلمان ہے۔ سامنے کی طرف اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، میں ایک مرد مسلمان ہوں، نحن مسلمون، ہم سب مرد مسلمان ہیں۔ اگر ضمائر منفصلہ مؤنث کے جو 8 ضمائر منفصلہ ہے، اگر اس کے ساتھ ہم کوئی اسم ملائیں گے تو وہ ظاہر بات ہے وہ مؤنث ہے، تو وہاں پر مؤنث کا صیغہ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر مسلمتن ہے
تو مسلمتن وہی طریقہ ہے کہ مسلمتانی اور مسلماتن، ٹھیک ہے، یعنی مطلب مذکر اور مؤنث کے جمع میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مؤنث، اچھا سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ، یعنی مذکر سے مؤنث کیسے بنائیں گے۔ مذکر لفظ کے آخر میں تھا لگانے سے مؤنث بن جاتا ہے، جیسے مسلمن، اس کے آخر میں آپ نے تھا لگایا تو مسلمتن، مؤمنن تو مؤمنتن، کافرن تو کافرتن، صالحن تو صالحتن، مشرکن تو مشرکتن، کوئی بھی لفظ اس کے آخر میں تا لگانے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ طالبن طالبتن، معلمن معلمتن۔ اچھا، اور پھر تثنیہ بنانے کا وہی طریقہ ہے، آخر میں الف نون، اور جمع بنانے کا طریقہ مؤنث میں تھوڑا سا الگ ہے، وہ یہ ہے کہ الف اور تا، آخر میں الف اور تا لگائیں گے، جیسے مسلمات، مؤمنات، صالحات، مشرکات، طالبات، معلمات، ایسے آخر میں الف اور تھا لگائیں گے تو جمع مؤنث بن جائے گا، اگر الف نون لگائیں گے تو تثنیہ مؤنث بن جائے گا۔ تو یہاں پر ضمائر منفصلہ کو جملوں میں استعمال کیا ہے، ہی مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ تو خلاصہ یہ ہوا آج کے سبق کا، ایک مرتبہ پھر خلاصہ سن لے کہ تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، کسی واحد سے تثنیہ کیسے بنائیں گے، آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرے، کسی واحد سے جمع کیسے بنائیں گے، آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ کرے، مفرد سے مذکر سے مؤنث کیسے بنائیں گے، آخر میں تھا لگائے، پھر اس مؤنث سے تثنیہ کیسے بنائیں گے، الف اور نون، اور اس تثنیہ سے اس مفرد مؤنث سے جمع کیسے بنائیں گے، آخر میں الف اور تا کا اضافہ کریں گے۔ جب یہ اصول آپ کو سامنے آ گیا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہے، ابھی ہم کیا کریں گے، ضمائر منفصلہ کے ساتھ مختلف الفاظ اور جملے پڑھیں گے۔ مثال مؤمن کا لفظ میں آپ کو دیتا ہوں کہ مؤمن سب ضمائر کے ساتھ پڑھ لو، تو آپ ایسا پڑھیں گے، پہلے مذکر کے ساتھ پھر مؤنث کے ساتھ۔ آپ یوں پڑھیں گے کہ ہوا مؤمن، ہما مؤمنانی، ہم مؤمنون، انت مؤمن، انتما مؤمنانی، انتم مؤمنون، انا مؤمن، نحن مؤمنون۔ پھر مؤنث کی طرف جائیں گے، مؤمنتن، ہی مؤمنتن، ہما مؤمنتانی، ہن مؤمنات، انت مؤمنتن، انتما مؤمنتانی، انتن مؤمنات، انا مؤمنۃ، نحن مؤمنات۔ ترجمہ بھی آپ ایسے ہی کریں گے، وہ ایک عورت، وہ ایک مرد مومن ہے، وہ دو مرد مومن ہے، وہ سب مرد مومن ہے۔ آپ ایک مرد مومن ہے، آپ دو مرد مومن ہے، آپ سب مرد مومن ہے۔ میں ایک مرد مومن ہوں، ہم سب مرد مومن ہے۔ وہ ایک عورت مومنہ ہے، وہ دو عورتیں مومنہ ہے، وہ سب عورتیں مومنہ ہے۔ آپ ایک عورت مومنہ ہے، آپ دو عورتیں مومنہ ہے، آپ سب عورتیں مومنہ ہیں۔ میں ایک عورت مومنہ ہوں، ہم سب عورتیں مومنہ ہیں۔ یہی طریقہ ہے، چاہے آپ مؤمن کو ساتھ ملائے، مسلم کو ساتھ ملائے، طالب کو ساتھ ملائے، معلم کو ساتھ ملائے، متعلم کو ساتھ ملائے، طبیب کو ساتھ ملائے، مہندس کو ساتھ ملائے، کوئی بھی لفظ آپ ملائے، طریقہ یہی ہے کہ اس سے تثنیہ بنائیں گے، جمع بنائیں گے، اور پھر اس کی گردان اس طرح دہرائیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔